الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مقام جنت ہے، وہ مقام جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے، ایمانداروں کے لیے، متقیوں کے لیے دائمی نعمتیں رکھی. اس کو کہتے ہیں جنت، پیراڈائز. اور جنتیوں کی ہوں گی 120 صفیں. ان 120 صفوں میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور ان کے امتی ہوں گے. اور کتنے اس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہوں گے، کتنے بقیہ نبیوں کے امتی ہوں گے. سنیے، سنن ترمذی حدیث نمبر 2546 2546. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والے 120 صفیں ہیں. جنتیوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 جن میں 80 صفیں 80 صفیں اس امت کی ہیں اور 40 صفیں باقی ساری امتوں کی. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا. سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کثرت سے جنت میں داخل ہوگی. وہ صفیں کتنی بڑی ہوں گی جس میں سارے جنتی آ جائیں گے؟ اللہ جانتا ہے کتنی بڑی ہوں گی. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مومنین ہوں گے ان 120 صفوں کے اندر آ جائیں گے. وہ صفیں کتنی بڑی ہوں گی. اور مرحبا، 2/3 جنتی میرے نبی کے ہوں گے، امتی. سبحان اللہ. 2/3 66% جنتی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہوں گے. اور بقیہ سارے انبیاء کی امتیں وہ 1/3 ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار رکھے. آقا ہمیں اپنے پڑوس میں جنت میں جگہ عطا فرما دیں اللہ کی عطا سے. آئیے بارگاہ رسالت میں درخواست کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں. وسیلہ خلفائے راشدی کا، تمام اصحاب و تابعی کا، جوار جنت میں ہو عنایت، جوار جنت میں ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جہنمیوں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، یعنی ذلت کے ساتھ لے جایا جائے گا. منہ کے بل گھسیٹ کر، پیشانی کی بالوں سے پکڑ کر، کسی کو پیروں سے پکڑ کر گھسیٹ کے لے جایا جائے گا. دھکے دے کر فرشتے جہنمیوں کو جہنم کی طرف دھکیلیں گے. مگر جو مومنین ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے
فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، ان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزرتی ہے، جن کی زندگی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق گزرتی ہے، وہ جنت کی طرف کیسے لے جائے جائیں گے؟ سبحان اللہ، اعزاز و اکرام کے ساتھ، مہمان بنا کر۔ جی سورہ مریم پارہ 16 آیت نمبر 85 ارشاد ہوتا ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر۔ سبحان اللہ، پرہیزگار، اطاعت شعار، رب غفار عز و جل کی بارگاہ میں مہمان بنا کر جمع کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت ان کو ڈھانپ لے گی۔ سبحان اللہ، جنتی جنتوں کی طرف، جنتی جنت کی طرف کیسے جائیں گے؟ گروہ در گروہ، اور جب پہنچیں گے جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے پہلے سے، یہ بھی ان کا اعزاز ہوگا، ان کا اکرام ہوگا، اور جو وہاں پر دروغہ ہوں گے وہ ان کو سلام کریں گے اور ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ آئیے قرآن سنتے ہیں، پارہ 12 سورہ زمر آیت نمبر 73 ارشاد ہوتا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے اور ان کے دروغہ ان سے کہیں گے سلام تم پر، تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے۔ سبحان اللہ، جنتی جو رب سے ڈرنے والے ہیں، میرا مولا ناراض نہ ہو جائے، میں کوئی ایسا کام نہ کروں، کوئی ایسی بات نہ کروں، ایسی جگہ نہ جاؤں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو، میرا کوئی رویہ، کوئی انداز، کوئی معاملہ ایسا نہ ہو کہ میرا رب عز و جل مجھ سے ناراض ہو۔ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑنے والے، گناہوں کی طرف التفات ہی نہ کرنے والے، سواریوں پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ گروہ در گروہ جنت کی طرف چلائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو گروہ در گروہ جنتی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ جب جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے جنتی دروازے کھلے ہوں گے، دروغہ ان کو سلام کریں گے اور ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، اور یہ جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ فار ایور رہیں گے۔ جنت میں داخلے سے پہلے جنتی غسل بھی کریں گے، جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنتی
ایک خاص چشمے کا پانی بھی پیئیں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سنیے، تفسیر کبیر میں ہے، شہنشاہ اولیاء مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت ہے، اس کے نیچے سے 2 چشمے نکلتے ہیں. چشمہ اس کو کہتے ہیں کہ زمین سے پانی پھونکتا ہے نا، اس کو چشمہ کہتے ہیں. تو اس درخت کے نیچے سے 2 چشمے نکلتے ہیں. تو مومن جب وہاں پہنچے گا ایک چشمے میں غسل کرے گا اور اس سے کیا ہوگا؟ اس کا جسم پاک صاف ہو جائے گا. دوسرے چشمے سے یہ جو جنت میں داخل ہونے والا ہے وہاں کا پانی پیے گا، اس سے اس کا باطن بھی صاف ہو جائے گا. نہانے سے ظاہر صاف ہوگا اور وہ پانی پینے سے اس کا باطن بھی صاف ہو جائے گا. پھر فرشتے جنت کے دروازے پر اس کو ویلکم کریں گے، استقبال کریں گے. سبحان اللہ. اور جنت کے خازن ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے تو ہمیشہ رہنے کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. تو جب اس چشمے کا پانی پیئیں گے تو باطن بھی صاف ہو جائے گا. اللہ کرے ابھی ہم اپنا باطن صاف کر لیں، تکبر سے، حسد سے، بغض سے، حرص سے، دنیا کی محبت سے، غفلت سے، گناہوں کی لذت جو ہمارے سینوں میں اس دلوں میں بیٹھی ہوئی اس سے ابھی ہم چھٹکارا حاصل کر لیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ہمارا ظاہر بھی پاک ہو جائے، ہمارا باطن بھی پاک ہو جائے اللہ کی رحمت سے. جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے نا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے. ویسے تو جنتی فار ایور ہمیشہ وہ تسبیح و تحلیل پڑھتے رہیں گے. کس طرح؟ سانس کے ذریعے سے بلا تکلف. ان کی زبان سے سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کے کلمات جاری رہیں گے، جاری رہیں گے. کوئی ان کو اس کے لیے اہتمام نہیں کرنا پڑے گا. مگر جب جنتی جنت میں پہنچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. اس کا بیان پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 میں ہوتا ہے. سنیے. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی اور ہم راہ نہ پاتے اگر اللہ نہ دکھاتا. بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور ندا ہوئی کہ یہ جنت تمہیں میراث ملی صلہ تمہارے اعمال کا. جنتی جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے اعمال کی ہدایت دی، ہمیں ایسے عمل کی توفیق دی جس کے اجر و ثواب کے نتیجے میں ہمیں جنت عطا ہوئی، ہم پر فضل ہوا، ہم پر رحمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کرم سے عذاب جہنم سے محفوظ فرما لیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کرم سے داخل جنت فرمائے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.